دوستوں سب کو السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ آج چند باتیں آپ کے ذریعے پاکستانیوں کو بتانی ہے۔ پی ایس پی اور ہم سب لوگ، ہماری پوری لیڈرشپ اور کارکنان، ہم سب لوگ تہہ دل سے کراچی کے شکر گزار ہیں، پوری کراچی کے شکر گزار ہیں۔ کل کی انتہائی کامیاب ریلی کو منعقد کرنے پہ، اور جس طرح سے سرجانی سے لے کر نمائش چورنگی تک پوری کراچی کی گلیوں سے لوگ نکل کر آ کر، عورتیں، بچے، خواتین، بزرگ، جوان، جس طرح سے 6 بجے سے شروع ہونے والی ریلی 6 بجے سے شروع ہو کر رات کے 2 بجے ختم ہوئی ہے۔ میں کراچی کے لوگوں کی اس والہانہ استقبال پہ، اس والہانہ لگاؤ پہ، پاک سرزمین پارٹی ڈولفن کے نشان کی حمایت پہ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، یہ دن بھی ہمیں دکھایا کہ آج سے 2 سال پہلے سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا شہر میں موت ہوتی تھی۔ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے۔ آج سے 2 سال پہلے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم گھر سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراچی کی ہر گلیوں میں، ہر گھر کے اندر اور ہر دل میں پہنچا دیا ہے۔ تو میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے اس اعتماد کا کہ پی ایس پی ہی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد آپشن ہے جو کہ کراچی اور اس کے مسائل کے حل کو جانتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کل سے میں اور انیس قائم خانی صاحب ہم اندرون سندھ کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈوالہ یار اور اس طرف کے کئی ڈسٹرکٹس میں ہمارا جانا ہے، اور اسی الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے وہاں پر بھی لوگ چارج لوگ ہیں، بلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس پی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے سندھ بھر سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور وہاں پہ ہمارا کل آنا ہے۔ یہاں پر آج ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کراچی کے کچھ جو سرکاری کوارٹرز ہیں، جہانگیر روڈ، مارٹن کوارٹر، کلنٹن کوارٹر، پاکستان کوارٹر، ایف سی ایریا کے فلیٹس اور دیگر سرکاری آفیسرز کالونی اور کئی جو میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں، لیکن کئی سرکاری جو فلیٹس ہیں، جو مکانات ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا ہے یک طرفہ ان کو خالی کرانے کا۔ یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، ان کے پاس، ان علاقے کے لوگوں کے پاس جن کے میں نے نام لیے، ان کے پاس ایک مالکانہ حقوق کا گورنمنٹ کا ہی دیا ہوا باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، جس پہ یہ لکھا ہوا ہے بالکل اوپنلی کہ یہ جو آکوپینٹس ہیں، یہ جو رہائشی ہیں، ان کو رائٹس ہے، اونرشپ کے رائٹس ہیں۔ یہ لائن لکھی ہوئی ہے بغیر ایمبیگویٹی کے، بغیر کسی ایف اینڈ بیٹ کے یہ لائن لکھی ہوئی ہے اس سرٹیفکیٹ پہ، اور یہ سرٹیفکیٹ کوئی فورجری نہیں ہے، کوئی جعلی نہیں بنا رکھا ان لوگوں نے۔ باقاعدہ وفاقی وزیر نے آ کر کھڑے ہو کر، اس دور کے ہاؤسنگ اینڈ تعمیرات کے وزیر نے سرکاری ڈاکومنٹ یہ باقاعدہ ان کو 2006 میں دیے، 2006-2007 میں ان کو باقاعدہ گھر گھر جا کر باقاعدہ ان کو یہ مالکانہ حقوق دیے ہیں آج، اور جس کے بعد ان تمام گھر والوں نے، لوگوں نے ان گھروں پہ اپنی انویسٹمنٹ لگائی، اپنے پیسے لگائے، اور آج ایک حکم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان غریبوں کی چھت چھین لی جائے۔ اسی طرح سے ایف سی ایریا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چھتیں چھین لی جائیں۔ آج کے اس دور میں ریاست کا تو کام ہے بے گھر لوگوں کو گھر دینا۔ ریاست چونکہ ماں کہتے ہیں اس کو، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، وہ تو بے گھر والوں کو، بے چھت والوں کو چھت دیتی ہے، گھر دیتی ہے، وہ بے سہاراؤں کا سہارا بنتی ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے جن کے پاس، جو ان لوگوں کے چھتوں کو چھین رہی ہے جن کے پاس آلریڈی چھت موجود ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی اس اقدام کو کورٹ میں چونکہ لیگل آرڈر آیا ہے، ہم اس کو لیگلی اس کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی تمام جو ہمارے ساتھ وکلا کی ٹیم ہے، جس کو جناب بیرسٹر حسان صابر صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، حسان صابر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے یہ لائر ہیں، بہت اچھے ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم ہے۔ ہم وداؤٹ اینی کاسٹ، ہم لوگوں کی فلاح کے لیے، ویلفیئر کے لیے
ہم پاک سرزمین پارٹی ہم لیگل بیٹل لڑنے جا رہے ہیں, ان لوگوں کی آواز بننے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں. ڈاکٹر صغیر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں پولیٹیکلی ہماری طرف سے. ڈاکٹر صغیر ہماری پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں اور یہ اس علاقے سے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں پہلے, میں بھی اس علاقے سے ایم پی اے رہ چکا ہوں, اور پورا کراچی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد کو ہم جانتے ہیں. تو ہم اس دکھ درد کے, اس تکلیف اور اس آزمائش کے موقع پر تمام ان ایف سی ایریا کے لوگوں کے ساتھ, جہانگیر روڈ کے لوگوں کے ساتھ, مارٹن روڈ کے لوگوں کے ساتھ, کلنٹن کوارٹر کے لوگوں کے ساتھ, پاکستان کوارٹر کے لوگوں کے ساتھ, آفیسر سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ, اور غرض یہ کہ جتنے بھی سرکاری کوارٹرز ہیں جس کو یہ آرڈرز آ گئے ہیں مکان خالی کرنے کے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے. پی ایس پی یہ ظلم نہیں ہونے دے گی. میں یہاں کے اسٹیٹ آفیسر صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان کو کیمرے کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان اقدامات میں کوئی جلد بازی نہ کریں اور افہام و تفہیم سے, تحمل سے, مسئلے کی نزاکت کو سمجھ کر آپ ان تمام اقدامات پہ جائیں, ورنہ حالات کی تمام سنگینیاں, تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی, آپ کے اوپر عائد ہوگی. پاکستان کوئی آئیڈیلی یہاں پر لوگ اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی لینڈ کروزریں لے کر پھر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ گارڈز لے کر پھر رہے ہیں, وہ سینیٹر بھی بن جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں. ان کو تو کوئی نہیں نکال رہا, ان سے تو زمینیں کوئی نہیں لے رہا, ان کو تو اور سلوٹ مارے جاتے ہیں. یہ غریبوں کی ایک چھت ہے, یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں, اور ان سے آپ جو ہے ان کے اوپر اپنی سرکاری احکامات آپ جاری کر رہے ہیں, آپ آرڈر کر رہے ہیں. نہ کریں. یہ لاوارث لوگ نہیں ہیں, یہ کراچی مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. میں کان کھول کر سن لیں سارے لوگ, یہ مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. یہ یہاں کی لیڈرشپ کو کرپٹ کر کے, 2 نمبر کر کے, اور انہی کو جو ہے یہاں کے شہر کا رکھوالا بنا دیا گیا. پتہ ہے کہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں, اپنی برائیوں میں پڑے میں, صحیح غلط کے اوپر کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہی نہیں کر سکتے. تو بس ان کے ہاتھ میں چلی گئی کراچی کی لیڈرشپ, اور وہ خود 2 نمبر ہیں. دن میں سیاسی پارٹی چلاتے ہیں, رات میں کوکن پارٹی کرتے ہیں, رشوتیں لے رہے ہیں, قبضہ مافیا ہے, ٹھیکیداری کر رہے ہیں. وہ کراچی والوں کے حقوق کے لیے کہاں سے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے؟ تو آپ سرکاری افسران صاحبان, آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے نہ کریں. کراچی کے وارث ابھی مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں. اور ہمارا کوئی پیٹرول پمپ نہیں چل رہا, کوئی شادی ہال نہیں چل رہا کہ اس کو گراؤ گے آپ تو ہم جو ہے وہ اپنی ان لوگوں سے جو ہے وہ غداری کر لیں گے. ہمارا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ والا, ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا. تو آپ کے پاس ہمیں جو ہے وہ کمپرومائز کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو نہ کرنا. یہ میں بول رہا ہوں بالکل یہ کراچی والوں کی طرف سے بول رہا ہوں کہ یہ نہ کرنا, یہ سرکاری افسران یہ کام نہ کریں, لوگوں سے چھت نہ چھینیں. اور ان کو یہ جو پوری فیملیز اس وقت ایک اضطراب لو, یہ ووٹ چوری کر کے تمہاری نسلوں کو بیچنا چاہتے ہیں. اور میں سرکاری افسران کو میں کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ ان کے پولنگ ایجنٹس بن رہے ہیں, جو لوگ ان کی طرف سے سرکاری کے ایم سی کے لوگ ہیں, سندھ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جن لوگوں کی بنا پر بیس پر یہ پولنگ ایجنٹ کیا بناتے ہیں, وہ پریزائڈنگ آفیسر بنا کر یہ جو دھاندلی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سٹی گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے امپلائیز کو لگا کر یہ جو دھاندلی کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان افسران کو کہتا ہوں تمہارے بچے اسی شہر میں پل بڑھ رہے ہیں, تم یہیں زندہ ہو. دیکھو تم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بات مان کر زیادتی نہ کرنا. تم اس شہر کے کروڑوں لوگوں کی بددعائیں مت لینا. ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, ان کا ٹائم ختم. یہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنی رشوتوں کے لیے, اپنی ٹھیکیداری کے لیے. جب ان کا ٹائم گزر جائے گا یہ تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے. خدا کے آگے جواب دینا ہے, تمہیں قبر میں جانا ہے. ان کے کہنے پر کوئی بددیانتی نہ کرنا. پریزائڈنگ آفیسر جو لوگ بن رہے ہیں, خدا کے واسطے میں ان کو خدا کا واسطہ دے کر اپیل کرتا ہوں کہ ان کے کہنے پر کہ کوئی بددیانتی نہ کرنا, کوئی غلط کام نہ کرنا. یہ بہت بددیانت لوگ ہیں, دیکھ نہیں رہے ہو آج آپس میں وہ فاروق ستار جو یہ کہتے تھے کہ عامر خان, میں نہیں کہتا تھا, ٹی وی پہ بیٹھ کر فاروق ستار کہتے ہیں کہ عامر خان کے ہاتھ شہداء کے
खून से रंगे हुए हैं। आज वही फारूक सत्तार हाथ बांध करके आमिर खान के आगे जो है वो झुक खड़ा हुआ है। वही कहता, अभी चंद हफ्तों पहले की बात है, हाथ बांध करके उससे डिक्टेशन ले रहा है यही फारूक सत्तार। तो इनका वो फारूक सत्तार जो इसी टीवी प्रोग्राम में बैठकर बोल रहा था कि नदीम मलिक के प्रोग्राम में कि मेरा मेयर 6.5 अरब रुपए गबन कर गया, हिसाब नहीं दे रहा, वही फारूक सत्तार उसी मेयर के साथ खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। कौन लोग हो तुम लोग यार, कौन लोग हो तुम लोग, क्या किरदार है तुम्हारा, कितने कितने बेहिस लोग हो तुम लोग। तुम इस कौम को बेच, एक सीट के लिए फारूक सत्तार, क्या आमिर खान ने तुम्हें हिसाब दे दिया कि उसने शोधा के उसके खून शोधा ने माफ कर दिया जो तुमने इल्जाम लगाया था? क्या तुम्हारे मेयर ने 6.5 अरब रुपए का हिसाब दे दिया तुम्हें जो तुमने उसके ऊपर? मैंने नहीं लगाया इल्जाम, तुमने लगाया था इल्जाम, दे दिया। तो तुम कौन लोग हो, कितना मेरी कौम को कितना बेचना चाहते हो? मुहाजिरो कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हारे रास्ते में मजीद कांटे बिछाने नहीं आया। मैंने तुम्हारे पीएसपी ने तुम्हारे रास्तों से कांटे चुने हैं। आज तुम्हें कटी पहाड़ी पे लोग नहीं मार रहे, तुम्हें आज लियारी में बसों से उतार कर नहीं मार रहे। आज तुम्हारे नौजवानों के हाथों में हथियार नहीं है कि वो बलोचों को मारें, वो पख्तूनों को मारें। ना कोई पख्तून मुहाजिरों को मार रहा है, ना कोई बलोच मुहाजिरों को मार रहा है, ना कोई सिंधी मुहाजिरों को मार रहा है, ना कोई मुहाजिर सिंधियों को मार रहा है। क्या तुम्हें ये माहौल, ये कराची, ये अपने बच्चे अपने घरों पे ज्यादा अच्छे लग रहे? नहीं लग रहे ना। वो पहले वाला लापता होने वाला कराची, नौजवानों के लापता होने वाला कराची, नौजवानों के गिरफ्तार होने वाला कराची, नौजवानों को दर बदर की ठोकरें खाने वाला कराची, नौजवानों की लाशों से शोधा कब्रिस्तान भरने वाला कराची, क्या वो कराची अच्छा था या आज का कराची अच्छा है? पीएसपी ने इन 2.5 सालों में मुहाजिरों के दुश्मनों को दोस्त बनाया है, दूसरी कौमियतों को गले लगाया है, दूसरी कौमियतों ने मुहाजिरों को गले लगाया है। मुहाजिरों, तुम्हें ये एमक्यूएम की जंजीर के साथ बांधकर करप्ट लोग, ये मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाले करप्ट लीडरान, ये तुम्हें बेचना चाहते हैं, तुम्हें कट टू साइज करना चाहते हैं। तुम्हारे मैंडेट का इन्होंने पहले ही सौदा कर रखा है कि इस नाम के नीचे 4-5 सीटें आ जाएंगी, इनके मजे लगे रहेंगे। इनको इस गश्त से कोई गर्ज नहीं कि जो है वो आप पूरा कराची हार जाओ और ये ऊपर के लोग किसी के कंट्रोल में रहेंगे, इसी तरह से तकरीरें करते रहेंगे, इसी तरह से तुम्हारे बच्चे लापता होते रहेंगे, तुम्हारा शोधा कब्रिस्तान आबाद होता रहेगा, तुम्हारे डिलिमिटेशन के जरिए तुम्हारी सीटें कम कर दी जाएंगी, तुम्हारा सेंसस के जरिए, तुम्हारी मर्दमशुमारी के जरिए तुम्हारे 70 लाख पॉपुलेशन को गायब कर दिया जाएगा। कभी ये सूबे का नारा लगाएंगे, कभी ये जाग मुहाजिर का जाग का नारा लगाएंगे, ये तुम्हें खाते रहेंगे, तुम्हारी अगली नस्लों को भी खाते रहेंगे। तो मुहाजिरों, होश करो, सिंधी पख्तून, पंजाबियों, बलोचों, सराइकियों, काठियावाड़ियों, हजारेवाल के लोगों, सब लोग इस झंडे के नीचे जमा हो जाओ, जमा हो चुके हो। इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की शाम जो होगी वो डॉल्फिन की फतह का दिन होगा और 26 तारीख से इंशाअल्लाह ताला इस शहर पर कोई जुल्म नहीं कर सकेगा। हम जीतने के बाद ये नहीं कहेंगे हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार लेना फिर हमारा काम है। कराची के लोगों का काम वोट देना है और वोट के बाद इख्तियार का रोना। मैं नहीं रोऊंगा, मेरे लोग नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। कराची के अंदर वोटों में इतनी पावर है, हैदराबाद के वोटों में इतनी पावर है, सिंध के वोटों में इतनी पावर है कि वो किसी पार्टी को दे दें तो वो फिर यहां से बैठकर फाटा के मसाइल हल करा सकते हैं। ये क्या गजब खुदा का कि जिनको सब कुछ दिया हुआ वो कहते हैं कराची में पानी का इख्तियार नहीं, कराची में सड़कों का इख्तियार नहीं, कराची में कचरा उठाने का इख्तियार नहीं। बगैर तो अगर इख्तियार नहीं है तो तुम इन सीटों पे क्यों बैठे हुए हो? क्यों बैठे हो इन सीटों पे? कौन मना कर रहा है तुम्हें इस सीटों को छोड़कर लात मार के तुम जो है वो इसको रिजाइन करो, लोगों के वोट वापस करो? इसलिए नहीं छोड़ रहे कि तुम्हारी पैदा पानी ऑन है, तुम्हारे पास अपने हराम कमाने के इख्तियारात हैं और तुम्हारे पास लोगों के काम करने के इख्तियारात नहीं है। इसलिए कि तुमने काम नहीं करने का तो ठेका ले रखा है दूसरों। किसी को परेशानी नहीं है पाकिस्तान में कि शहर को तबाहाल हो गया, पानी नहीं है, निज़ाम नहीं है, लेकिन किसी को ये वाली फिक्र नहीं है। पीएसपी ये नहीं होने देगी, ये गबन नहीं होने देगी। 2018 में हम कराची वाले अपने हुकूक अपने वोटों के जरिए इंशाअल्लाह ताला वापस लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।